الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اصول قرآن میں ہم نے مقدمے کے بعد پہلے قسم کے مقاصد شروع کیے اور ہم نے بتایا کہ یہ 8 مقاصد ہیں: توحید و رسالت، صدق الکتاب، ایمان بالآخرہ، جہاد و انفاق فی سبیل اللہ اور تنظیم و آداب۔ اس کا بیان تفصیل سے گزر گیا۔ آج کے درس میں مقصد اول کا تتمہ ہم بیان کریں گے۔ یہ مقصد اول کا تتمہ ہے اور اس میں ان فرقوں کا بیان ہے جن کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ وہ فرقے کہ جن کے بارے میں قرآن پاک نے بات کی ہے اور ان کا تعارف کرایا ہے، ان کی صفات بیان کی ہیں، قباحتیں بیان کی ہیں، ان پر آنے والے عذاب بیان کیے ہیں۔ یہ 6 فرقے ہیں: مشرکین، یہود و نصارہ، منافقین، سائبین اور مجوس۔ ان کی قباحتیں اور ان کا ذکر کرنے کا مقصد، ان پر جو عذاب آئے ان عذابوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان کے حالات کو جانیں، ان کی قباحتوں کو جانیں، ان پر جس وجہ سے عذاب آئے تھے ان باتوں کو جانیں اور ان سے بچیں، تاکہ مسلمانوں پر وہ عذاب نہ آئیں اور ان میں وہ قباحتیں پیدا نہ ہوں۔ تو ان باطل فرقوں میں سے ایک فرقہ سائبین کا تھا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اکثر صحابہ اور تابعین اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ اہل کتاب تھے۔ اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کا ایک گروہ تھا۔ ہم سائبین کی تفصیل اس لیے بیان نہیں کریں گے کیونکہ قرآن پاک نے بھی اس کی کوئی خاص تفصیل اور ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر مجوس ہیں۔ مجوس کے بارے میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ قتادہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ قوم تھی کہ جو سورج، چاند اور آگ کی عبادت کرتی تھی، یعنی آگ کے پجاری تھے یہ لوگ۔ قرآن پاک نے مجوس کا ذکر بھی زیادہ نہیں کیا۔ پورے قرآن میں مجوس کا صرف ایک جگہ ذکر ہے، سورہ حج 17 نمبر آیت میں۔ تیسرے نمبر پر ہیں یہود۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے سب سے زیادہ سخت دشمن رہے اور اب بھی ہیں۔ قرآن پاک نے اس فرقے یعنی یہودیوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، ان کی تاریخ، ان کی قباحتیں اور ان پر آنے والے عذابوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان کا تعارف اس لیے اتنی تفصیل سے کیا ہے کیونکہ یہ بہت سخت دشمن ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دشمنوں کو پہچانیں اور ان سے بچیں اور ان سے اپنی حفاظت کریں۔ سورہ بقرہ میں یہود کی 71 قباحتیں مذکور ہیں اور 10 عذاب مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتوں میں یہود کی قباحتیں اور ان پر آنے والے عذاب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، اور یہ سب اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ مسلمان خود کو ان کی قباحتوں سے بچائیں۔ مثلا ان کی ایک قباحت یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور شریعت میں تحریف کرتے تھے، رد و بدل کرتے تھے۔ دوسری قباحت یہ تھی کہ وہ کتمان حق کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے۔ تیسرے نمبر پر عمل نہیں کرتے تھے، انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، شرک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلوہ کی صورت میں مفت رزق دیا تھا کہ جسے وہ کھاتے تھے بغیر کسی محنت کے، انہوں نے اس کی ناشکری کی۔ سورہ بقرہ میں واقعہ مذکور ہے، قتل کرنے کے بعد کسی اور پر الزام لگاتے تھے، آپس میں جھگڑے کرتے تھے، اسی طرح ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے تھے، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، تکبر کرتے تھے، جادو کرتے تھے، اور اسی طرح جہاد میں بزدلی کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چند قباحتیں ہیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے مثال کے طور پر بیان کی۔ ان کی تفصیلی اور تمام قباحتیں انشاءاللہ اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔
ان پر عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے طاعون کو مسلط کیا، ذلت اور رسوائی کو ان پر ڈال دیا، بندر بنا دیا، اور ایک عذاب یہ آیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ذلت مقرر کر دی ان پر۔ تو یہ چند عذاب جو کہ قرآن پاک میں مذکور ہیں یہودیوں پر۔ سورہ آل عمران میں ان کی 40 قباحتیں اور عذاب ذکر ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ علم کے باوجود ضد اور عناد کرتے تھے اور اختلاف کرتے تھے حق سے، جیسا کہ فرمایا سورہ آل عمران 19 نمبر آیت میں، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یعنی وہ ضد اور عناد کی وجہ سے علم آ جانے کے بعد بھی وہ اختلاف کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح دوسری قباحت یہ تھی سورہ آل عمران میں جو مذکور ہے کہ حق پرستوں کو شہید کرتے تھے، انبیاء کو شہید کرتے تھے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، سورہ آل عمران 21 نمبر آیت۔ اسی طرح ایک قباحت ان کی یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے منہ پھیرتے تھے۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، سورہ آل عمران 23 نمبر آیت۔ پھر چوتھے نمبر پر اتنی زیادہ قباحتیں ہونے کے باوجود وہ جنت کو صرف اپنے لیے خاص کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، آل عمران 8 نمبر آیت۔ اس کے علاوہ ان کی قباحت یہ تھی کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ امیوں کا مال یعنی عرب کا مال ہمارے لیے حلال ہے، لیس علینا فی الامیین السبیل، سورہ آل عمران 75 نمبر آیت۔ ایک بڑی قباحت ان کی یہ تھی کہ اللہ عز و جل کی بے ادبی کرتے تھے، جیسا یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، سورہ آل عمران 181 نمبر آیت۔ بہرحال سورہ آل عمران میں 40 قباحتیں ان کی ذکر ہیں۔ سورہ آل عمران میں ان پر 7 عذاب بھی ذکر ہیں کہ 7 قسم کے عذاب ان پر آئے جو کہ سورہ آل عمران میں مذکور ہیں۔ ایک نمبر پر عذاب علیم ذکر ہے، عذاب عظیم ذکر ہے، اعمال کی بربادی، ذلت، اللہ تعالیٰ کا غصہ، مسکنت اور خواری۔ تو یہ عذاب ہیں جو کہ سورہ آل عمران میں ذکر ہیں یہودیوں پر۔ سورہ نساء میں یہودیوں کی 35 قباحتیں اور 7 عذاب ذکر ہیں۔ ایک قباحت یہ ذکر ہے کہ یہ لوگ گمراہی کو پسند کرتے ہیں اور اسی طرح دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، یعنی ضال بھی تھے اور مضل بھی۔ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، سورۃ النساء 44 نمبر آیت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، واللہ اعلم باعدائکم۔ تیسری قباحت یہ ذکر ہے کہ یہ لوگ اپنا تزکیہ بیان کرتے ہیں، یعنی خود کو سب سے پاک اور صاف لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب سے پاک لوگ ہیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، سورۃ النساء 49 نمبر آیت۔ دوسری قباحت ان کی یہ بیان کی کہ ان کے اندر حسد بہت ہوتا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اسی حسد کی وجہ سے وہ لوگ حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ وہ کچھ قباحت ہے جو کہ سورۃ النساء میں ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ کل 35 قباحتیں ذکر ہیں سورۃ النساء میں یہودیوں کی، اور 7 عذاب ذکر ہیں، جیسا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، جہنم کا عذاب، عذاب مہین، عذاب علیم۔ اسی طرح ان پر ایک عذاب یہ کہ انہوں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ پاک چیزیں حرام کی ہوئی تھیں، تو یہ ان پر عذاب تھے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی یہود کی 45 قباحتیں اور 7 عذاب ذکر ہیں۔ ایک قباحت یہ مذکور ہے کہ وہ نقض العہود کرتے تھے، یعنی وعدے کر کے توڑتے تھے اور وعدوں کو پورا نہیں کرتے تھے۔
ایک قباحت یہ ذکر کی کہ ان کے اندر قسوۃ القلب ہے، دل بہت سخت ہیں ان کے اندر خیانت ہے، یہ لوگ جہاد میں سستی کرتے ہیں، اسی طرح کفار کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، دین کا اور اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، منکرات کا رد نہیں کرتے۔ تو یہ کچھ قباحتیں ہیں سورہ مائدہ میں۔ اسی طرح ان پر 7 عذاب بھی ذکر ہیں سورہ مائدہ میں، جیسے کہ ان کے بارے میں ذکر ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، اور ان کے اندر آپس میں بہت زیادہ دشمنی اور طرفداری ہے۔ اسی طرح دوسری صورتوں میں بھی یہود کی بہت سی قباحتیں اور عذاب مذکور ہیں، جیسے کہ سورہ اعراف میں 11 قباحتیں اور 4 عذاب ہیں، سورہ توبہ میں 12 قباحتیں اور 4 عذاب ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی جگہ جگہ ان کی قباحتیں مذکور ہیں۔ بہرحال یہ تیسرا باطل فرقہ جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے اور بہت زیادہ تفصیل سے ذکر ہے۔ 5ویں نمبر پر نصارہ، جنہیں عیسائی بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا اور انجیل کی تابعداری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ اکثر امی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے اور بے دلیل باتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے کیا ہے قرآن پاک میں، اور یہ دوسرے نمبر کے دشمن اور سخت مخالف ہیں اسلام و مسلمانوں کے۔ قرآن پاک نے ان کی بھی بہت سی قباحتیں ذکر کی ہیں، اور بہت سی مختلف صورتوں میں ان کی جگہ جگہ قباحتیں مذکور ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یہ بھی یہود کی طرح جنت اپنے لیے خاص سمجھتے ہیں، کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یعنی نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں نصارہ کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ 111 نمبر آیت۔ اسی طرح یہ بھی یہود کی طرح اپنے باطل دین نصرانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہتے ہیں کہ نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ سورہ بقرہ 135 نمبر آیت۔ اسی طرح یہ بھی یہود کی طرح افتراء علی الانبیاء کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انبیاء وہ بھی نصارہ تھے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى، یعنی انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ انبیاء تو نصارہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ اسی طرح ان کا بھی یہود کی طرح اتخاذ الولد کا عقیدہ تھا۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، سورہ نساء میں فرمایا کہ ان کے اندر غلو کی عادت ہے اور ان کا تثلیث کا عقیدہ ہے، جیسا کہ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ غلو نہ کرو اور حق بات کہو۔ پھر اسی آیت میں آگے فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، کہ یہ نہ کہو کہ الہہ 3 ہیں، بلکہ الہ صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ۔ نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ الہ 3 ہیں، اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم رضی اللہ عنہ۔ تو ان تینوں کو وہ الہ کہتے تھے کہ یہ معبود ہیں۔ تو یہ ان کی ایک قباحت تھی۔ سورہ مائدہ میں فرمایا کہ ان میں آپس میں دشمنی رہتی ہے۔ فَأَغْلَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بغض و عناد اور دشمنی ڈال دی قیامت کے دن تک۔ سورہ مائدہ 14 نمبر آیت۔ تو یہ ان پر ایک عذاب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر ایک بات یہ تھی کہ یہ بھی یہود کی طرح خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور دوست کہتے تھے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، سورۃ المائدہ 18 نمبر آیت۔ سورۃ توبہ میں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے علماء اور پیروں اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا رکھا ہے۔ بہرحال بہت سی قباحتیں ایسی ہیں جو کہ یہود و نصارہ میں مشترک ہیں، اور ان کی قباحتیں 14 صورتوں میں مذکور ہیں، جیسے کہ کچھ قباحتیں ہم نے ذکر کی سورہ بقرہ میں،
آل عمران میں، نساء میں، مائدہ میں، اسی طرح سورہ احزاب میں ہے، حدید میں ہے، مجادلہ، حشر، ممتحنہ، صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ بینہ وغیرہ میں۔ تو 14 صورتوں میں ان کی قباحتیں مذکور ہیں۔ پھر چھٹا اور آخری باطل گروہ منافقین کا ہے۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں بھی رہتے تھے اور مدینہ کے اطراف میں بھی۔ اس گروہ نے مسلمانوں اور اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے کلمہ پڑھ لے لیکن دل میں کفر چھپائے رکھے، یعنی جو دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے یا اپنا جان و مال بچانے کے لیے مسلمانوں سے ظاہری طور پر زبان سے کلمہ پڑھ لے لیکن حقیقت میں اس کے دل میں کفر ہو، تو اسے منافق کہتے ہیں۔ پھر منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں منافق اعتقادی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ کافر ہے۔ دوسرا ہوتا ہے منافق عملی، تو یہ کافر نہیں ہوتا بلکہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے منافقین کا ذکر بھی بہت تفصیل سے کیا ہے، مختلف صورتوں میں ان کی قباحتیں اور اقسام مذکور ہیں۔ ان کے بارے میں مذکور ہے کہ ان کی سزا بہت سخت ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی سب سے سخت عذاب میں ہوں گے۔ یہ چونکہ چھپے دشمن ہوتے ہیں، آستین کے سانپ ہوتے ہیں اور ان سے بچنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے ان کی بہت سی قباحتیں بیان کی ہیں اور ان کی بہت سی نشانیاں بیان کی ہیں تاکہ مسلمان انہیں پہچانے اور ان کی سازشوں سے بچنا مسلمانوں کے لیے آسان ہو۔ سورہ بقرہ میں ان کی 15 قباحتیں بیان ہوئی ہیں، جیسے عدم ایمان، دھوکہ، فساد اور اس کے علاوہ دوسری قباحتیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں منافقین کی 17 قباحتیں ذکر ہیں، سورہ نساء میں 30 قباحتیں ذکر ہیں، جیسے کہ بخل، ریاکاری اور اسی طرح طاغوت سے غیر شرعی فیصلے کرانا، بے تحقیق باتوں پر عمل کرنا، انہیں پھیلانا، کفار سے دوستی اور کفار کی دوستی میں عزت تلاش کرنا، نماز میں سستی کرنا، اللہ کا ذکر کم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کچھ قباحتیں سورۃ النساء میں ذکر ہیں۔ سورہ توبہ میں 75 قباحتیں مذکور ہیں، جیسے جہاد میں سستی کرنا، جہاد سے پیچھے رہ جانے کی اجازت طلب کرنا، جہاد کی تیاری نہ کرنا، جہاد کو برا جاننا، چغلی کرنا، فتنے تلاش کرنا، اور ایک قباحت یہ مذکور ہے کہ جب انہیں مال دیا جاتا ہے تو خوش رہتے ہیں، اسلام میں رہتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور اگر مال نہ ملے، دنیائی مفاد نہ ملے تو ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک قباحت یہ مذکور ہے کہ مخلوق کو راضی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح 8 قباحتیں سورۃ النور میں ذکر ہیں، 8 قباحتیں سورہ احزاب میں ذکر ہیں۔ سورہ احزاب میں ایک بڑی قباحت یہ ذکر ہے کہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جنگ سے واپس بھیج دیں، کہ لوگ جنگ میں نہ جائیں، جہاد پر نہ جائیں، اور خود بھی کوشش کرتے ہیں جنگ سے بھاگنے کی، اور یہ بہانے کرتے ہیں کہ ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے گھر پہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سورہ محمد میں، سورہ فتح اور سورہ منافقین میں بھی منافقین کی اور بہت سی قباحتیں مذکور ہیں۔ غرض یہ کہ قرآن میں یہود و نصارہ کی طرح منافقین کی بھی بہت سی قباحتیں مذکور ہیں۔ تو یہ وہ فرقے ہیں، وہ باطل فرقے کہ جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ مشرکین، سائبین، مجوس، یہود و نصارہ اور منافقین۔ تو ان میں مشرکین سے زیادہ تر خطاب مکی صورتوں میں ہوا ہے اور ان سے خطاب نرمی سے کیا جاتا ہے، یعنی مشرکین سے خطاب نرمی سے کیا جاتا ہے، جبکہ یہود و نصارہ اور منافقین سے خطاب زیادہ تر مدنی صورتوں میں ہوا ہے
اور ان سے خطاب سختی سے کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی قباحتیں اور سازشیں بہت زیادہ ہیں۔ مکی صورتوں میں ان سے خطاب اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ یہود و نصارہ اور منافقین یہ مکہ میں تھے ہی نہیں، بلکہ یہ لوگ مدنی دور میں وجود میں آئے، تو اس لیے ان کا ذکر مکی صورتوں میں نہیں ملتا بلکہ مدنی صورتوں میں ملتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے پہلے قسم کے مقاصد کا تتمہ تھا کہ جس میں ہم نے 6 قسم کے باطل فرقوں کا ذکر کیا: مشرکین، سائبین، مجوس، یہود و نصارہ اور منافقین، اور ان کی بعض قباحتیں اور ان پر آنے والے عذاب ذکر کیے، اور ان کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ دور تفسیر میں آ جائے گا۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔